اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافرو، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، جو کافر ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا، تو فرمایا لن تغنیہ، ہرگز کام نہیں آئے گا، ہرگز غنی نہیں کرے گا، انہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا اور نہ ہی، اولادہم نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ تعالی کے دربار میں، شیئا کچھ بھی۔ فرمایا وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا، اللہ رسول کے احکام کو نہ مانا، اللہ رسول کی تعلیمات کو نہ اپنایا، تو جنہوں نے نور ہدایت کا انکار کر دیا ہے، فرمایا بھلے اس دنیا میں بڑے مال اکٹھے کر لیں، بھلے اس دنیا میں ان کی بڑی اولادیں ہوں، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنے والی ہوں، لیکن فرمایا اللہ کے دربار میں نہ مال کا مانے والا ہے ان کا، نہ اولاد کا مانے والی ہے ان کی۔ تو گویا کفر ایک ایسا گناہ ہے، کفر ایک ایسی چیز ہے کہ کفر کی وجہ سے وہ تمام سورسز جو بھلائی اور بہتری والے ہوتے ہیں وہ بھی بندے کے کام نہیں آتے۔ حالانکہ بندے کا مال ایسا مال ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس بندے کو مال نصیب ہوتا ہے وہ زکوٰۃ بھی نکالتا ہے تو اجر پاتا ہے، وہ صدقہ و خیرات بھی نکالتا ہے تو اجر پاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا جاتا ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ مال میرے دربار میں جمع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ بندے کا دیا ہوا مال جو کسی ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، فرمایا ضرورت مند کے ہاتھ پر پہنچنے سے پہلے میں اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار تک پہنچتا ہے بندے کا مال۔ لیکن وہ بندہ جو بندہ مومن ہے، بندہ مومن کا مال پہنچ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو بندہ مومن کی اولاد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے کے ساتھ نیکی کے تمام دروازے، بندے کا جو نامہ اعمال ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کچھ دروازے ہیں جو کھلے رہتے ہیں، ان میں ایک نیک اولاد والا بھی ہے، جو اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ مرحومین کے درجات کو بلند فرماتا رہتا ہے۔ تو مومنین کو یہ انعامات نصیب ہیں، لیکن جو کافر ہے وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کفر اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ، وقود النار، فرمایا وہ گروہ در گروہ، وہ سارے کے سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف جانے والے ہیں۔ کدأب، اور جیسا کہ حال ہوا آل فرعون، فرعون کے آل کا، وہ فرعونیوں کا جیسے حال تھا، فرمایا والذین، اور ان لوگوں کا حال، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہو گزرے، فرمایا ان کا حال بھی پھر انہی جیسا حال ہو گیا۔ جو انجام فرعون کا ہوا، فرمایا وہ اس زمانے کے کافروں کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔ جو فرعون سے پہلے کے لوگ تھے، فرمایا جو انجام ان کا ہوا، ان کافروں کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے۔ وہ بھی اپنے کفر کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئے، فرمایا یہ لوگ بھی اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، ہمارے احکام کا، ہمارے وعدے دلائل کا، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا وہ انہوں نے اپنے دور میں ان کے جو انبیاء تھے ان کا انکار کیا، اور آج کے کافر، فرمایا وہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا برہان، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے معجزے ہیں، فرمایا انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو کذبوا، فرمایا انہوں نے تکذیب کی، انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، فآخذ، پس پکڑ لیا، ہم ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب وہ تکذیب پہ اڑ گئے، انہوں نے انکار کر دیا، فرمایا پکڑے گئے۔
اور آج بھی پیارے بھائیوں اللہ کے احکام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایسا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اقرار کرنے والی ہو اور ہمارا عمل جو ہے وہ انکار کرنے والا ہو۔ عمل کا انکار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ نیکی کریں اور ہم عملاً نیکی سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے نماز پنجگانہ کو لازم پکڑیں اور ہم عملاً نماز پنجگانہ سے دور رہیں۔ میرا اللہ حکم ارشاد فرمائے کہ اگر مال آ گیا ہے تو زکوٰۃ دیں اور ہم اگر عملاً زکوٰۃ دینے سے دور رہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے رکھو، اور اگر ہم عملاً روزے رکھنے سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کا سیزن آ گیا ہے، مال ہے تو حج کریں، اگر ہم عملاً حج کرنے کی طرف نہیں جا رہے تو فرمایا یہ بھی انکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان اقرار کر کے عمل انکار کر کے تو جب انجام کی باری آئے تو بندے کو انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے جو انکار کرنے والے لوگ تھے۔ اس وجہ سے دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی اللہ کے نام لگا کے گزارے تو پھر یقیناً آخرت کے انعامات جو ہے وہ نصیب ہونے والے ہیں۔ تو وہ اپنے انکار کی وجہ سے پکڑے گئے، اور یہ کیوں تھا؟ بِذُنُوبِهِمْ، یہی تو ان کا گناہ تھا سب سے بڑا، بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اور سب سے بڑا گناہ ہے ہی یہ کہ بندہ زمانے میں اپنے نبی کی بات کو قبول نہ کرے، نبی کی بات کو نہ مانے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی شدید العقاب، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں کفر سے اور کفر کی گندگیوں سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخصوص ایمان والا فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔